آج انویسٹ آئیڈیا ڈونیٹ اسکل میں بہت سارے لوگوں نے اپنی اٹیمپٹ کی ہیں. اس میں AKD سیکورٹیز لمیٹڈ نے بھی ایک کویشچنری جو ہے وہ بھیجا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو یہ کی پوائنٹس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے پاورٹی کو کنٹرول بھی کرنا ہے اور یہ سوالات کے جوابات بھی تلاش کرنے ہیں. ایک سب سے پہلی تو انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ کی ایگریمنٹس ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر جو میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنانشیل پالیسی ہے اس کے لیے بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور ڈیفینیٹلی وہ لانگ ٹرم میں ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ اس ڈاکومنٹ کے بعد آپ کا جو ہے ایک LOI جسے ہم کہتے ہیں امیجیٹ اسٹیپ آف دی لیٹر آف دی انٹینٹ، وہ سائن کرنا پڑے گا، جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ جس کو دوسری زبان میں کہتے ہیں. اور پھر ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ IMF کا جو پروگرام ہے اس میں ایک کہا جا رہا ہے کہ 170 ارب روپیز بھی آپ کو جنریٹ کرنے ہیں. وہ جنریشن ہم کہاں سے کریں گے؟ کیا ہم ٹیکس سسٹم کو براڈ بیس کریں گے، یا جو لوگ آلریڈی ٹیکس سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں انہی سے کو آپ انوالو کریں گے، یا آپ انڈسٹری لگنے دیں گے تاکہ آپ کے ملک کے اندر ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو اور لوگوں کو روزگار ملے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ 170 ارب روپے آپ کہاں سے لے کے آئیں گے. پھر ایک اور سوال کا جواب مانگا گیا ہے کہ انرجی سیکٹر کو آپ فردر سرکولر ڈیٹ میں نہیں لے کے جا سکتے. تو سوال یہ ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ آلریڈی کریٹڈ ہے وہ اس کو کہاں سے آپ پے بیک کریں گے؟ وہ بھی تو آخر گورنمنٹ کی لائبلٹی ہے. اسی طرح جو آپ نے ایڈوانس ٹیکس لیا ہو وہ بھی آپ کی لائبلٹی ہے. اسی طرح آپ نے جو لوکل بینکوں سے بورنگ کی ہے وہ بھی آپ کی لائبلٹی ہے، اور اس کے اوپر مارک اپ بھی ہیں اور اس کے اوپر باقی چیزیں بھی ہیں. اور پھر دیکھیں انرجی سیکٹر میں فردر آپ کسی کو ڈسکاؤنٹ نہیں دے سکتے. یہ بھی IMF نے کہا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹس نہیں ہونے چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ فلو آف سرکولیشن آف دی گیس کے لیے بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ نہ بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیمنٹس جو ہیں وہ کلیئر کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی سبسڈیز آپ نے سیکٹرز کو دی ہیں یہ ٹوٹلی ختم کرنی پڑیں گی آپ کو. اس کے ساتھ جو اس کے آگے بات کی جا رہی ہے کہ وہ جتنے ٹیکسیشنز آپ لگائیں گے یا یہ کٹ لگائیں گے یا پالیسی ریوائز کریں گے تو کیا آپ پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لیں گے اور پارلیمنٹ اس کو اپروو کر دے گی. پھر اسی کے ساتھ کہا گیا کہ PISP ول بی انکریز دی پاک روپیز 40 بلین ٹو 4000 یعنی 400 بلین. پھر PDL اور ڈیزل جو ہے وہ آپ لے رہے ہیں اس وقت 35 روپیز، آپ کو اس کو جانا ہے 50 روپے پہ. تو آپ کی کیا ہوگا؟ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جائے گی، آپ کے فیئرز بڑھ جائیں گے، آپ کی انڈسٹری میں ساری مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا، اور آپ پھر پولیٹیکلی کیسے مینیج کریں گے اس کو، یہ ایک ہوگا. اور پھر کہا گیا کہ جو اس میں فردر میئرز لیے جا رہے ہیں جس میں آپ گھروں کی بجلی، انڈسٹری کی لائٹ اس کو مہنگا کریں گے، اس کے ٹیرف بڑھائیں گے. تو اس کے ساتھ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم سیریسلی اس کی چوری، اس کے لیپسز، اس کی مال ایڈمنسٹریشن، اس کی جو ڈسکریشنری پاور ہے اس کو ختم کرنے کو تیار ہیں؟ ایڈوانس ٹیکس کے نظام کو ہم بدل کے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر ڈیفینیٹلی میرے پاس تو عقیل بھائی آپ کے لیے کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کا مطلب باقیوں کے لیے بھی نہیں. تھینک یو ویری مچ.